لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نیا موضوع آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں بیت اللہ خانہ خدا یعنی مسجد کے سلسلے میں. مسجد خانہ خدا ہے، اس روئے زمین پر خدا کا گھر مسجد کو کہا جاتا ہے. مرکز نزول وحی یہی مسجد، فیوزات کے حصول کا منبع و سرچشمہ یہی مساجد، اور متعدد برکتیں جس جگہ سے ایک نماز گزار کے شامل حال ہوتی ہیں اور اسلامی معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں وہ انہی مساجد کے تحفے. یقیناً ایک ایسی جگہ کہ جس کا خدا نے قصیدہ پڑھا ہو، جس کی اہمیت اور عظمت خود خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہو، آیات اور روایات کی روشنی میں اس جگہ کے سلسلے میں گفتگو کی جانی چاہیے. بہرحال ایسا نہ ہو کہ مساجد ظاہری اعتبار سے تو ویل ڈیکوریٹ اور نہایت منظم. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور شاید آپ اسے محسوس کر سکیں. آج ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی اکثر مساجد، میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، قصبوں کی بات کر رہا ہوں، شہروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں اکثر مساجد میں اے سی لگا ہوا ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے عام حالات میں کووڈ-19 کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ انصاف سے بتائیے، عام حالات میں جب فضا سازگار ہو، ماحول سازگار ہو، مؤمنین پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت سے مسجد میں پہنچے تو کتنی دیر ان کا وقت مسجد میں گزرے گا؟ بہت زیادہ اگر شمار کیا جائے تو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، اور بڑھا لیجئے 3 گھنٹے، یعنی 20-21 گھنٹے مسجد میں کوئی موجود نہیں لیکن اے سی لگا ہوا ہے. ذرا دھیان دینا چاہیے. ہمارے وہ مؤمنین، ہمارے وہ برادران، ہمارے وہ ہمسائگان جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، جن کے پاس ہوا لینے کے لیے پنکھا موجود نہیں، ان کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ یہ ہماری اپنی شرعی ذمہ داری ہے. لہذا مساجد کی ظاہری تزئین سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ مسجد سے کمحقو استفادہ کیا جائے، جو مسجد کا فلسفہ ہے اس کو سمجھا جائے، جو مسجد میں جانے کا مقام و مرتبہ ہے اس کو درک کیا جائے، اور پھر مؤمنین کی خدمت کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا جائے. آپ توجہ کیجیے گا. بہرحال مسجد کے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. پہلی جو اہم بات ہے مسجد کے سلسلے میں وہ کیا ہے کہ ایک مسجد کے اپنے تربیتی اور اخلاقی پہلوؤں کو بیان کیا جانا چاہیے. جب انسان مسجد میں پہنچتا ہے اسے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ دنیا کے تمام تر رنج و غم، بلا و مصیبت سے اپنے آپ کو دور پاتا ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے وہ جو سکون قلب محسوس کرتا ہے اس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں روایت پیش کروں. نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما جلس قوم فی مسجد من مساجد اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ. اللہ کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں کچھ لوگ نہیں بیٹھتے مگر یہ کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں یا آپس میں علمی مباحثہ کرتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں تنزلت علیہم السکینہ، ان کے ہاں اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، وہ سکون محسوس کرتے ہیں. اور پھر نبی اعظم فرماتے ہیں رحمت پروردگار انہیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے. ایک اخلاقی فلسفہ مسجد جانے کا، ایک تربیتی پہلو مسجد میں جانے کا کیا ہے کہ انسان دنیا کے غموں
آلام اور مصائب سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے مالک کی رحمتوں کے حصار میں سکون اور اطمینان کی سانسیں لیتا ہے۔ ایک اور فلسفہ ہے، وہ ہے ایک اچھا دوست اسے نصیب ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے مومنین ایسے ہیں جن کی دوستیاں، جن کی آشنائی مسجد میں پابندی سے جانے کے نتیجے میں نصیب ہوئی ہے۔ بہرحال میں ابھی پیش کروں گا کہ کیا فرمایا امیر المؤمنین نے، وہ 8 صفات جو مسجد میں جانے والوں کو نصیب ہوتے میں بیان کروں گا۔ بہرحال سماجی رویے میں تبدیلی آتی ہے کب؟ جب انسان مسجد میں جانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ انسان جب مسجد میں پہنچتا ہے تو متواضع ہو جاتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اس کے ہاں پھر تکبر نہیں پایا جاتا، پھر اس کے ہاں فروتنی پائی جاتی ہے۔ اور پھر مسجد کا جو اجتماعی کردار، یہ انفرادی پہلو تھے، جو اجتماعی کردار ہے۔ دیکھیے اسلام انفرادیت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اجتماعی زندگی والا بناؤ تاکہ تم ہمیشہ مضبوط رہو، اور پھر تم ید واحد کی صورت دشمن کے لیے مشت محکم بن سکو۔ ید اللہ مع الجماعہ، یہ خداوند عالم کی جانب سے جو مجدہ مولا کائنات نے سنایا، اجتماع امت میں ہی فائدہ ہے، اتحاد میں ہی فائدہ ہے۔ افتراق، انتشار، باہمی اختلافات کے نتیجے میں آج مسلمانوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف فرقوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف احزاب میں اپنے آپ کو انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ لہٰذا مسجد میں جانے کے بعد سب سے اہم چیز کہ لوگ یکجا ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اور ایک ایسا مرکز وجود میں آتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب انسان مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کا ایک فلسفہ، اجتماعی فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ قرآن کا فائدہ عظمت فتوکل علی اللہ وشاورہم فی الامر، توکل کرو ذات خدا پر اور پھر مشورہ کرو لوگوں سے۔ ہمارے یہاں استخارے پر بڑا فوکس ہے، اس حد تک فوکس کہ صبح سے شام تک چند ایک فون آ جاتے ہیں، مولانا استخارہ دل میں ہے کہ استخارہ منع آ جائے، اس کے باوجود استخارہ نہیں۔ استخارے سے پہلے کی منزل کو آپ طے کیجئے، وہ ہے استشارہ۔ مولا کائنات نے فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے، اور وہ مشورہ طلبی کا مرکز یہی مسجدیں قرار پا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی اتحاد اگر حاصل کرنا ہے، اشارہ کیا، تو اس کا جو سرچشمہ اور اس کا جو مرکز قرار پائے گا وہ یہی مسجد ہے جہاں سے امر بالمعروف اور نہی از منکر جیسی دین کی اہم بنیادیں، دین کے اہم فروع عملی جامہ پہن سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد اجتماعیات کا مرکز ہے، اور میں تحفہ سلام روانہ کرتا ہوں مساجد کے ان ائمہ جماعات کی خدمت میں کہ جو اپنی ذمہ داری کو فقط نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں رکھتے۔ نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ ہمارے استاد مفسر قرآن جناب علامہ محسن قراتی کہتے ہیں ایک مولوی، ایک مبلغ فقط نماز جا کر کے مسجد میں پڑھ دے اور سوچے میں نے نماز پڑھا دی، بہت بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، نماز پڑھانا نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے آپ کو۔ وہ آپ کے اقتداء میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اجتماعی پہلوؤں پر، دینی امور پر، دنیاوی مسائل پر، روزمرہ کے حالات پر ہماری یہ ائمہ، ہماری یہ مبلغین، ہماری یہ افاضل، ہماری یہ علماء آئیں اور آنے کے بعد درس دیں۔ اور ہیں ایسی مساجد اسی شہر لکھنؤ میں اور ہندوستان کے گوشہ و کنار میں جہاں مسئلہ شرعی بیان ہوتا ہے، بہت ہی مختصر وقت میں، لوگوں کا وقت بھی نہیں آتا اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مذہبی وعظ کا جو مرکز ہے وہ یہی مسجد ہے۔ اور پھر کیا ہے حکومت کا طور طریقہ، کیا ہے انداز حکمرانی اہل بیت طاہرین کا، اس کو کہاں سے بیان کیا جانا چاہیے؟ وہ یہی مسجد ہے۔ عدالت کا نفاذ کہاں سے ممکن ہے؟ وہ اسی مسجد سے ممکن ہے۔ بے پناہ کو پناہ گاہ کہاں سے ملے گی؟ اسی مسجد یعنی خانہ خدا سے۔ لوگوں کی مشکلات کو کہاں سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کہاں سے؟ اسی مسجد سے۔ لوگوں کو مشورہ کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، پنجگانہ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہم ان مساجد کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول سنگر خدا سمجھتے ہیں؟ مسجد سنگر خداست، اور پھر اس سنگر پر پہنچنے کے بعد ہماری قوم کے بہترین ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار طبقہ قوم کے جوانوں کی رہنمائی کا سامان فراہم کریں۔
کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ لہٰذا ان مساجد کو بھرپور طریقے سے استعمال بھی کرنا چاہیے اور ان سے بھرپور فیض یاب بھی ہونا چاہیے۔ مسجد میں ذکر الہی، یاد خدا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 کو آپ جا کر کے پڑھیے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، سورہ نور کی آیت نمبر 37 کو جا کر کے آپ پڑھیے۔ ذکر الہی کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ یہی مسجد، نماز جماعت مسجد میں ادا کی جائے گی، اور پیغمبر اعظم نے ایسا کیا، امیر المؤمنین اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی اقتداء میں نماز جماعت ادا کی ہے۔ تلاوت قرآن کہاں پر؟ اسی مسجد میں۔ حالات آج خراب ہو گئے، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سنوات میں ہماری شہر کی مسجدوں میں رونق دوچندہ ہو جایا کرتی تھی، حلقے سجتے تھے، قرآن کریم کی بزم سجتی تھی، علماء آنے کے بعد قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ دعا جو ماہ مبارک رمضان کے لیے پیغمبر نے فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، دعا کہاں طلب کی جانی چاہیے؟ اسی مسجد میں، اور پھر یہی مسجد ہے جو اعتکاف کا بہترین مرکز ہے۔ بہرحال دیکھیے، مسجد کا اپنا ایک رول ہے اسلام میں۔ میں ایک دو چیزوں کو اور بیان کروں، بات کو دھیرے دھیرے سمیٹوں۔ سب سے پہلی چیز، مسجد سجدے کی جگہ ہے، اور سجدہ بندگی کی معراج کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فی الرکوع ادب وفی السجود قرب، رکوع میں ادب انسانی جھلک کر سامنے آتا ہے، لیکن سجدے میں انسان تقرب الی اللہ کی منزلوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سجدہ ہے جو انسان کو مالک سے نزدیک پہنچاتا ہے۔ مسجد عبادت خدا کی جگہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں خاک عروج پاتی ہے اور افلاک تک پہنچتی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کریم نے پڑھا۔ مسجد بیت خدا ہے، الا طوبی لعبد توضأ فی بیتہ ثم دار فی بیتہ، مسجد مومن کی پناہ گاہ ہے۔ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المساجد سوق من اسواق الآخرہ، آخرت کے بازاروں میں ایک بازار کا نام ہے مسجد، قراہ المغفرہ، کہ جہاں پذیرائی کا انتظام بخشش کے ذریعے، وتحفتها الجنہ، اور اس کا تحفہ کیا ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے، جنت ہے۔ جب نمازی کوئی اس خاک پہ رکھتا ہے قدم پیشوائی کے لیے، بڑھتا ہے خالق کا کرم، آفریں کہتے ہیں جنت سے رسول اکرم، ہوتی ہے رحمت معبود کی بارش، پہ ہم در و دیوار محبت کی صدا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے مینارے دعا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی نے بہت خوب کہا ہے، واقعی معنی میں خود مسجدوں کی اگر دعا چاہیے تو انسان خود کو پہنچائے مسجد کے حدود میں۔ مسجد میں جانے کے جو فوائد امیر المؤمنین نے بیان فرمائے، 8 فوائد، میں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک ایسا دوست انسان کو مسجد میں جانے کے نتیجے میں نصیب ہوگا جس سے یاد خدا میں ایک نمازی، ایک مسجد میں جانے والا استفادہ کر سکتا ہے۔ علم ایسا ملے گا جو اس کے لیے عبرت اور سبق آموزی کا ذریعہ ہوگا۔ عقیدہ مستحکم کر سکتا ہے انسان مسجد میں جانے کے بعد۔ کسی ایک جملے سے ممکن ہے نماز گزار کی، مسجد میں جانے والے کی ہدایت کا سامان فراہم ہو جائے، رحمت خدا مسجد میں جانے والے کے شامل حال ہوگی۔ مولا کائنات کہتے ہیں ممکن ہے انسان مسجد میں جائے تو گناہ کو ڈر کی وجہ سے انجام نہ دے، ایسا موعظہ انسان کو ملے گا جو انسان کو گناہ سے دور رکھے گا۔ حیا اور ڈر نیز آبرو کی حفاظت کی خاطر بھی انسان مسجد میں جانے والا خود کو گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ ملأ عام میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، اینڈرائیڈ موبائل کو کوئی مجمع میں بیٹھ کر کے غلط چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ ہاں، تنہائی میں جب انسان ہوتا ہے تب خطرہ بڑھ جایا کرتا ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا الورع فی الخلوہ، مومن کی علامت یہ ہے کہ تنہائی میں اس کے ہاں پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اعظم کی جناب ابوذر کے لیے جو وصیت ہے اور جو نصیحت ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ بہرحال مسجد کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 28 مرتبہ کلمہ مساجد
مسجد استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ جا کر کے پڑھیے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اور اس کے بعد کیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو آباد کون کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے آگے کون بڑھتا ہے، وہی جن کے یہاں یاد خدا، ایمان باللہ پایا جاتا ہو، اور جو آخرت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ایک حدیث حسن اختتام، نبی اعظم نے فرمایا مَن مَشَىٰ إِلَىٰ مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 70,000 حسنہ۔ جو شخص نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد کی جانب اپنے قدم آگے بڑھائے، ہر قدم پر پروردگار اس کے لیے 70,000 حسنہ، 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تحریر کرتا ہے۔ بہرحال آج کے حالات ذرا سا بدلے ہوئے ہیں، متفاوت ہیں، ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، ہمیں گورنمنٹ کے قوانین کی اور میڈیکل کے اصولوں کی رعایت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کی آبادی کا اور مساجد کی تعمیر کا اور مسجدوں سے کچھ درس عبادت و بندگی و حیات لینے کا بھی کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر پیام اعظمی نے بہت خوب کہا، راحت قلب رسول دوسرا ہے مسجد، اور تمنائے شہ عقدہ کشا ہے مسجد، جلوہ گاہ حسن سبز قبا ہے مسجد، حاصل معرکہ کرب و بلا ہے مسجد، خاک کو منزلت تاج ملا کرتی ہے، آدمی کو یہی معراج ملا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔